أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مائدہ کی 27 نمبر آیہ مبارکہ ہے اور 5واں رکوع شروع کریں گے سورہ مائدہ کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. حسد ایک ایسی موذی بیماری ہے جو انسان کو حقیقت حال پہچاننے سے اور حقیقت کو تسلیم کرنے سے باز رکھتی ہے. جب آدمی حسد میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کو سچ نظر نہیں آتا. وہ اپنے اندر جو اس کے آگ جلی ہوئی ہے وہ اس میں کڑتا رہتا ہے، اس میں جلتا رہتا ہے، اور جو حق ہوتا ہے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، باوجود اس کے کہ یہودیوں کو پتہ چل گیا تھا کہ آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور جس نبی کی بشارتیں تورات میں دی گئی ہیں وہ آپ ہی ہیں، اور ہمیں جس نبی کا انتظار کرنے کا کہا گیا وہ بھی آپ ہی ہیں، لیکن حسد میں مبتلا ہو گئے کہ نبی بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے، بنو اسرائیل میں کیوں نہیں آئے. اب اس حسد نے ان کی آنکھوں پر پٹی ڈال دی اور اس حسد کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اور رسالت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. یہی حسد حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کے اندر آیا. یہاں مثال کے ذریعے سمجھایا گیا، اور حضور علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ محبوب اپنے ان صحابہ کرام کو، اپنے بندوں کو، اپنے امتیوں کو یہ بتائیے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا جو واقعہ ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پر اپنا فضل کیا، وہ متقی پرہیزگار تھا، اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ادھر ہوئی، اس کی قربانی کو قبول کیا، اور دوسرے کے ہاں وہ تقویٰ اور پاکیزگی کی کیفیت نہیں تھی، اللہ نے وہاں اپنی مہربانی نہیں فرمائی. تو اب وہ حسد میں مبتلا ہو گیا کہ اس کی قربانی کیوں قبول ہوئی اور میری کیوں قبول نہیں ہوئی. چاہیے تو یہ تھا کہ اپنی اصلاح کی جاتی کہ میرے اندر کیا کوتاہی ہے. اب اپنی اصلاح کرنے کی بجائے جو درست تھا اس سے دشمنی لگا لی. تو فرمایا کہ محبوب آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے. اب ان کو یہودیوں کو چاہیے تھا کہ آپ کے اوپر ایمان لے آئیں اور آپ کو اللہ کا نبی اور رسول تسلیم کر لیں، لیکن انہوں نے نبی اور رسول تسلیم کرنے کی بجائے حسد میں مبتلا ہو کے آپ سے دشمنی کا ارادہ رکھا ہے اور یہ دشمنی کر رہے ہیں. اس لیے آپ حوصلہ رکھیں اور آپ یہ جو قرآن کی آیات آپ پر آ رہی ہیں یہ آپ صحابہ کو بھی بتا دیں کہ یہ اس وقت سے یہ حسد کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، بس آپ اس کو جانے دیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. اے محبوب آپ ان پر تلاوت کیجئے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی خبر، درست، بالکل درست ان کو خبر بتائیے اور وہ واقعہ ان کو سنائیے جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ہوا تھا. اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما. جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، جو بھی اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے پیش کرنا تھا وہ قربانی پیش کی. فتقبل من احدہما، ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا گیا. ولم یتقبل من الاخر، اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی. حضرت حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی
اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی. قالا، اس نے کیا کہا، لأقتلنک، میں تمہیں قتل کر دوں گا. اب قربانی قبول نہیں ہوئی تو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر کیا کوتاہی ہے اور کمی ہے، کیا کمزوری رہ گئی کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، میرے بھائی کی قربانی قبول ہوگی. ہم دونوں نبی کے بیٹے ہیں، ہم دونوں نبی کی اولاد ہیں، لیکن اللہ نے میری قربانی قبول نہیں کی، ان کی کیوں قبول ہو گئی؟ چاہیے تو محاسبہ کرنا تھا، لیکن حسد میں مبتلا. اور حسد میں مبتلا صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑا کیا، بلکہ قتل کا ارادہ کر لیا اور کہہ دیا کہ میں تو تمہیں قتل کر ڈالوں گا، میری قربانی کی قبول نہیں ہوئی، تمہاری ہو گئی ہے. قالا، آگے سے حابیل نے کہا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالی متقین کی قربانی قبول کرتا ہے، تقوی والوں کی قربانی قبول کرتا ہے. اس کے ہاں یہ ظاہری ساز و سامان نہیں دیکھا جاتا، اس کے ہاں دل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ تمہاری طرف سے جو تقوی ہے وہ پہنچتا ہے اللہ کو، خون نہیں پہنچتا، گوشت نہیں پہنچتا، تقوی پہنچتا ہے. تو تم سامان لا کر اللہ کی بارگاہ میں رکھ کے کہہ رہے ہو کہ یہ میری قربانی قبول کر لے، نہیں، وہ سامان کو نہیں دیکھتا بھائی، وہ اندر کے تقوی کو دیکھتا ہے. تو اس میں قتل کرنے والی یا اس میں لڑائی جھگڑے کرنے والی کون سی بات ہے؟ ہمیں اپنے تقوی کو سنوارنا چاہیے، ہمیں اپنے اندر کو سنبھالنا چاہیے. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اگر تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے میری طرف مجھے قتل کرنے کے لیے، میں تو اپنا ہاتھ تمہاری طرف تمہیں قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا. حضرت حابیل نے بالکل واضح کر دیا، تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، میں تو قتل کا ارادہ نہیں رکھتا. اب یہ نہیں انہوں نے کہا کہ تمہارا خیال آ گیا ہے کہ مجھے قتل کرو تو اب میں دیکھ لیتا ہوں تمہیں، یا میں پہلے ہی تمہارا کو بندوبست کر لوں گا. نہیں، انہوں نے کہا کہ تم اس گناہ کا ارادہ رکھتے ہو، میں اس گناہ کا ارادہ نہیں رکھتا. قتل اتنا بڑا گناہ ہے، تم ارادہ کر رہے ہو، تمہارا پروگرام بن رہا ہے کہ مجھے مار ڈالو، میں ایسا ارادہ نہیں رکھتا اور نہ ہی میں اس گناہ میں مبتلا ہونا چاہتا ہوں. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو سارے عالم کا پالن ہار ہے، میں تو اس سے ڈرتا ہوں. مجھے خوف ہے اس بات کا کہ میں کہیں گناہ کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار نہ ہو جاؤں اور وہ مالک مجھ سے خفا نہ ہو جائے، اس لیے میں تو قطعاً اس طرح کا ارادہ نہیں رکھتا. انی اریدو ان تبوء باسمی و اسمک، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ یعنی یہ گناہ میں نہ کروں، اور یہ جو میرے قتل کا گناہ ہے یہ بھی تم اٹھا لو، میرا گناہ بھی، اور اپنے جو باقی گناہ ہیں وہ تو تمہارے پہلے ہی سر پہ ہیں. انی اریدو، میرا تو ارادہ یہ ہے، ان تبوء باسمی و اسمک، میرے قتل کے گناہ کا بھی ذمہ دار تم بن جاؤ، اور جو تمہارا گناہ ہے اس کے ذمہ دار تو وہ پہلے ہی تم ہو. فتکون من اصحاب النار، تو پھر تم جہنم والے ہو جاؤ، جہنمیوں میں سے ہو جاؤ گے. اگر تم نے یہ گناہ کیا، قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی کا شکار ہو گئے. وذالک جزاء الظالمین، اور جہنم جو ہے یہی ظالموں کی سزا ہے، یہی ظالموں کی جزا ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. تو گویا انہوں نے ان کو نصیحت بھی کر دی، قابیل کو بتا بھی دیا کہ جو تم ارادہ رکھ رہے ہو یہ ظلم ہے، گناہ ہے، اور اس گناہ کی سزا جہنم ہوگی. کسی کا قتل کرنا یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے، اور یہ جرم تم اپنے سر پر لینے جا رہے ہو تو سمجھ لینا کہ اس کی سزا جہنم ہوگی، کیونکہ ظالموں کا ٹھکانہ وہی ہے. تو یہ عارضی طور پر دنیا کے اندر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ مجھے یہ رتبہ نہیں ملا اور تمہیں مل گیا ہے، اور تم نے آگے قدم اٹھانے کا پروگرام بنا لیا. یہ تو دنیا عارضی ہے، اس نے تو پھر بھی ختم ہو جانا ہے، تم دائمی گناہ اپنے سر پر کیوں لے رہے ہو؟ فطوعت له نفسه قتل اخیہ، بہرحال اس کے نفس نے اس کے لیے اپنے بھائی کے قتل کو آسان کر دیا. نفس غالب آیا، جو حسد پیدا ہو چکا ہوا تھا، اور نفس کے اندر جو خود ہی اپنا بڑا بننے کا ایک زعم پیدا ہو چکا ہوا تھا کہ میں بڑا ہوں اور میری قبول ہونی چاہیے تھی، اور میں یہ ہوں. اور جب میں نے اور حسد نے اور بغض نے اور نفرت نے نفس پر قابو پا لیا تو پھر نفس کے لیے باقی چیزیں آسان ہو گئی. یعنی باقی گناہ
نفس کے لیے باقی گناہ تو بہت آسان ہو جاتے ہیں، اتنا بڑا گناہ اپنے بھائی، سگے بھائی کا قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور نفس نے وہ بھی آسان بنا دیا۔ یعنی حسد سے بات شروع ہوئی اور کہاں قتل پر جا کر ٹھہری۔ یہ سارے نفس کی کارستانیاں ہیں جس کے پیچھے لگ کے انسان یہ سارے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ فقتلہ، قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، اور خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ قابیل نے جب قتل کیا تو اب ظاہر بات ہے گھاٹے کا سودا ہے، خسارے کا سودا ہے، کسی کی جان لینا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ پہلا قتل جو ہے وہ قابیل نے کیا تھا اپنے بھائی کا۔ اس نے قتل کا طریقہ شروع کیا، آغاز کر دیا۔ اب دنیا میں قیامت تک جو بھی قتل ہوگا اس کا قاتل کو جو گناہ ملے گا سو ملے گا، لیکن اس کا گناہ یہ آغاز کرنے والے قابیل کو بھی ملے گا، کیونکہ اس نے آغاز کیا ہے، اس نے اس گناہ کو شروع کیا ہے۔ تو گناہ ویسے ہی بڑا گناہ ہے، اور آپ ایک نیا غلط کام شروع کریں تو جو بھی اس غلط کام کے پیچھے چلتے جائیں گے آپ کو دیکھ کر، تو آپ بھی اس میں حصے دار شمار کیے جائیں گے، اس گناہ کے اندر آپ بھی شامل سمجھے جائیں گے۔ اس لیے فاصبح من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اب قتل تو کر بیٹھے، قتل کرنے کے بعد احساس ہوا کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، اب کیا کروں، اب یہ جو لاش ہے، ڈیڈ باڈی ہے، اس کا کیا کروں، اس کو کدھر لے کے جاؤں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوا بھیجا، قوا آیا تو اس نے زمین کو کھودا، زمین کو کھود کے سامنے جو ہے نا وہ کر کے دکھایا کیسے، اللہ تعالیٰ کا اس طرح کا امر تھا۔ تو وہ جب دیکھا تو اور مزید شرمندگی کا احساس ہوا کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا، اور میں کوے کی طرح بھی نہیں ہو سکا کہ جہاں مطلب اس پرندے کی سینس بھی میرے اندر نہیں آئی کہ میں کم سے کم یہ کر لوں کہ میں گڑھا کھود کے اپنے بھائی کو چلو اس میں دفن ہی کر دوں، قتل تو میں نے کر لیا۔ تو اب وہ ندامت، شرمندگی اب ساری عمر ظاہر بات ہے ساتھ چلے گی۔ یہ احساس ندامت یہ انسان کے پیچھے اتنی بڑی آفت اور مصیبت ہے کہ جو انسان کو نہ سکون لینے دیتی ہے، نہ دن نہ رات، ہمیشہ انسان اس شرمندگی کے اندر، ندامت کے اندر رہتا ہے۔ یہاں تک کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ انہوں نے خودکشی کر لی کسی شرمندگی اور ندامت کی بنا پر کہ ہم نے یہ کیا کر دیا۔ تو انسان اس کے کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لے کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں یہ کتنا بڑا قدم اٹھا رہا ہوں، کیا اس کے جو نتائج ہے میں وہ برداشت کر سکوں گا، اس کے نتائج میں بھگت سکوں گا، پھر وہ قدم اٹھائے۔ فبعث اللہ غرابا، اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا، یبحث فی الارض، جو زمین میں یعنی زمین کو کھود رہا تھا، لیوریہ، تاکہ وہ دکھا دے، یعنی قابیل کو دکھائے کہ کیسے لاش کو ٹھکانے لگانا ہے، کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ وہ قابیل کو دکھائے کہ کیسے اپنے بھائی کی لاش کو چھپانا ہے۔ قالا، کہنے لگے یعنی قابیل کہنے لگے، یا ویلتا، ہے افسوس، عجزت ان اکون مثل هذا الغراب، عجزت، میں عاجز آ گیا ہوں اس بات سے کہ میں اس کوے کے جیسا ہو جاؤں، میں کوے جیسا بھی نہیں ہو سکا۔ فاواری سوءۃ اخی، کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا۔ فاصبح من النادمین، سو وہ شرمندگی اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب احساس شرمندگی، احساس ندامت ہمیشہ دامن گیر رہے گا۔ میں نے کتنا بڑا قدم اٹھایا، اور میں نے ایک چھوٹے سے معاملے کی وجہ سے، صرف اگر اس وقت احساس ندامت دامن گیر ہو جاتا جب قربانی قبول نہیں ہوئی تھی تو سارے معاملے سیدھے ہو جاتے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے اندر یہ سوچ پیدا رکھنی چاہیے، اور ہمیشہ اپنے اندر اس کو بیدار رکھنا چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، میں انسان ہوں، خطا کا پتلا ہوں، غلطی ہو سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ حق پہ ہوں۔ انسان صرف اس وجہ سے اپنی انا، اپنی ایگو، اس وجہ سے کہ میں اپنی غلطی تسلیم کروں، آدمی دوسروں پر چڑھ دوڑتا ہے، آدمی دوسروں کو بلیم کرتا ہے، انہیں الزام دیتا ہے، حالانکہ غلطی اپنی ہوتی ہے۔ تو اگر آدمی اپنی غلطی تسلیم کر لے، جھک جائے، جو کہ ابن آدم کو حکم دیا گیا ہے،
تو پھر اگلے جو مراحل ہیں، اگلی مصیبتیں ہیں، انسان اس سے بچ جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا یہ واقعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا۔ اب اس سے ہمیں یہ سارے درس مل رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا فرمایا ہے اس کو قبول کر لینے میں ہی بھلائی ہے، اس کو مان لیں، قبول کر لیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال کی وسعت عطا فرمائی ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری دنیاوی مناصب کی دولت عطا فرمائی ہے، عزت عطا فرمائی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اللہ نے کسی کو زیادہ عطا فرمائی ہے۔ آپ کے سگے بھائی ہو سکتے ہیں، آپ کے عزیز و اقارب رشتہ دار ہو سکتے ہیں، آپ کے دوست ہو سکتے ہیں، تو اس کو قبول کر لیں، اللہ کی تقسیم ہے۔ حسد کا شکار نہ ہو، ورنہ حسد جو ہے وہ آگے انسان کو بہت برے کام تک لے جاتا ہے، اور پھر انسان ہمیشہ ہمیشہ شرمندگی کے میدان میں سرگرداں پھرتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہاں سمجھایا گیا کہ خیال کرنا۔ اگلی آیات مبارکہ میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قتل اتنا بڑا یہ گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو قتل پسند نہیں ہے، تو پھر قتل کے احکام کو آگے بیان کیا گیا۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔